نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے عقائد کی حفاظت فرمائے اور جس وقت ہمارے لیے موت کا فیصلہ فرمائے ایمان والی اپنی رضامندی والی موت نصیب فرمائے۔ پچھلے لمبے زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمانی آفتیں اور مصیبتیں مسلسل دنیا میں چل رہی۔ کبھی زلزلوں کا سلسلہ ہے، کبھی بارش کا نہ ہونا ہے، کبھی ضرورت سے زیادہ بارش کا ہو جانا ہے جس کی بنا پر سیلاب کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی غلہ اناج اور پیداوار کا نہ ہونا ہے۔ بہت ساری آسمانی آفتیں، قدرتی آفتیں دنیا پر اتر رہی ہیں۔ ظاہری اسباب اگر دیکھنے جاویں تو سائنس آپ کو کچھ اور دکھائے گا۔ مثال کے طور پر آج کے دنوں میں بارش کا مسئلہ ہے، بہت سی جگہوں پر سیلاب کا مسئلہ ہے۔ ظاہری اسباب میں آپ دیکھیں گے تو سائنس آپ کو بتائے گا کہ بنگال کے سمندر میں لو پریشر قائم ہوا، اس کی وجہ سے یہاں بارش زیادہ ہوئی اور سیلاب آیا۔ یہ اسباب اپنی جگہ پر، لیکن وہاں لو پریشر کیوں کریٹ ہوا، کیوں وجود میں آیا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہر وہ آفت جس سے انسانوں کا اور دنیا والوں کا نقصان ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ اگر ہم قرآن سے پوچھیں گے تو بہت واضح الفاظ میں قرآن نے اس کو صاف کر دیا ہے۔ میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ شورى پارہ نمبر 25 کی ایک آیت پڑھی تھی، ظہر ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ قرآن صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر اترتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اترتی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور شکر مانو اپنے رب کا کہ ہر غلطی اور ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ تو وہ جانے دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی ہو یا سمندر ہو، ہر جگہ فساد پھیلا ہوا ہے، تباہی مچی ہوئی ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدیکم، انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، تمہارے بعض اعمال کی سزا تمہیں دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہ تھوڑی بہت آفتیں اس لیے بھیجتا ہے شاید کہ تم لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، گناہ کے راستے پر چل پڑے ہو، وہاں سے تم واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی رسی کھینچتے ہیں تاکہ تم پلٹ کر آ جاؤ سیدھے راستے پر۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر گناہ پر ہماری پکڑ نہیں کرتا اور ہماری برداشت سے باہر عذاب نہیں دیتا، تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، یہ اس کا احسان ہے۔ ورنہ آج جتنے گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے اگلی بستیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کفر و شرک میں مبتلا، ان کی قوم کفر و شرک میں مبتلا تھی،
ایک لمبی مدت تک نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، وہ نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے عذاب میں، سیلاب کے عذاب میں غرق کر دیا، ختم کر دیا۔ آج دنیا پر کفر و شرک ہو رہا ہے۔ جہاں شرک کی بات آتی ہے تو ہم دل میں اطمینان کر لیتے ہیں کہ ہم تو کسی مورتی کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو کسی بت کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتے، ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ ظاہری شرک ہے، بڑا شرک ہے، لیکن پوشیدہ شرک بھی ہوتے ہیں، چھوٹے شرک بھی ہوتے ہیں، جن کی طرف آپ تو عام طور پر ہماری نگاہ نہیں جائے۔ شیطان بھی بڑا ماہر ہے، بڑا چالاک اور ہوشیار ہے۔ ایک تو وہ دوائی ہوتی ہے جو گولیوں کی شکل میں آپ کو دی جاتی ہے، آدمی اس کو پی لیتا ہے، لیکن جو دوا بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہے اس کو کیپسول میں بھر کے دیا جاتا ہے تاکہ اس کو کڑوا بھی محسوس نہ ہو اور دوائی پیٹ میں چلی جائے۔ تو شیطان کیپسول کی شکل میں ہمیں شرک دیتا ہے۔ مورتی کی پوجا نہیں کرتے ہم، لیکن بہت سارے لوگ اپنے عقل کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، ہماری عقل میں جو بات آوے وہی صحیح، وہی پرفیکٹ، یہ بھی تو شرک ہے۔ تو زمین پر شرک پھیلا ہوا ہے، ظاہری اور پوشیدہ، چھوٹا اور بڑا، شرک جلی، شرک خفی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے آسمان سے آفتوں کے نازل ہونے، آفتوں کے اترنے، شرک۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، جن کو اصحاب مدین کہا جاتا ہے، ان کے اندر کون سا گناہ زیادہ پایا جاتا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرنا، دوسروں کے حقوق کو مارنا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں کوئی سامان تو پورا پورا تول کر لیتے ہیں، ذرہ برابر کم کو برداشت نہیں کرتے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب وہی چیزیں ناپ کر اور تول کر دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، یا اعلیٰ چیز بتا کر، کوالٹی اچھی بتا کر گھٹیا چیزیں بیچ دیتے ہیں، یہ بھی ڈنڈی مارنے میں داخل۔ یہ گناہ اصحاب مدین میں پایا جاتا تھا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ گناہ آج ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ساتھ ہلاک نہیں کرتا۔ حضور نے بہت رو دھو کر یہ دعائیں مانگی تھی کہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا۔ یہ دعاؤں کی برکت سے ہم چل رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت خطرناک عذاب دیا۔ پوری بستی کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اٹھایا، آسمان تک لے گئے اور پھر پلٹ کر زمین پر دے مارا، نام و نشان ختم ہو گیا۔ کون سا گناہ تھا؟ لواطت، کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی جنسی خواہش پورا کرتا تھا۔ اب وہی لواطت جس کی وجہ سے لوطیوں کو ہلاک کیا گیا آج کے دور میں شرافت بن رہی، حکومتیں اجازت دے رہی، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، یہ بھی انسان ہے اور یہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ یہ گناہ آج بھی پایا جاتا ہے۔ اگر حضور کی دعائیں نہ ہوتی، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، پوری عالم کو اٹھا کر نیچے پٹک دیتا۔ اللہ کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے کا خلاصہ یہ کہ جتنی گناہوں پر اگلی قوموں کو ہلاک کیا گیا وہ سب گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کشتی کو چلا رہے ہیں، یہ حضور کی دعاؤں کی برکت ہے۔ لیکن لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ ہماری رسی بار بار کھینچتے ہیں کہ تم غلط راستے پر ہو، واپس لوٹ کر آ جاؤ۔ تھوڑی تھوڑی مصیبتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ یہ سیلاب اور ضرورت سے زیادہ بارش کا ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسی کو کھینچا جا رہا ہے۔ تو آسمانی آفتوں کے اترنے کا ایک بڑا سبب یہ گناہ، اللہ کی نافرمانی۔ دوسرا بڑا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنا۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی بات مانے گا گویا اس نے اللہ کی بات مانی، جس نے رسول کی باتوں کو نہیں مانا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ 24 گھنٹے میں میں کتنی سنتوں پر عمل کرتا ہوں، میری زندگی میں حضور کی کتنی سنتیں ہیں اور کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہیں مجھ سے، میرے گھر والوں میں سے کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، کتنی سنتوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ہر چیز کا طریقہ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ خوشیاں کیسے منائیں گے،
غمی کیسے منائیں گے؟ اب آدمی سوچے کہ میں اور میرے گھر والے کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو حضور کی سنتوں کو چھوڑنا، ترک کرنا، یہ بھی آسمانی آفتوں کو دعوت دیتا ہے، اس لیے آسمانی آفتیں اترتی ہیں۔ تیسری بڑی وجہ، تیسرا بڑا ریزن اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، اب وہ غلط جگہوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ ناشکری ہے۔ ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ برتھ ڈے منانا کسی مسلمان کا شیوا نہیں، یہ ہے گناہ، یہ اللہ کی نافرمانی، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک ڈھیل دیتے ہیں، پھر رسی کھینچتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے۔ یہ جو پکڑ آتی ہے وہ بھی ہمیں تنبیہ کے واسطے، چوکن نہ کرنے کے واسطے، کہ یہ تو چھوٹا سا حادثہ ہے، چھوٹی سی مصیبت ہے، اگر اس راستے سے پلٹ آؤ گے تو جان مال کی حفاظت ہوگی، اور اگر آگے بڑھتے رہے پھر ایسا کھینچیں گے اللہ رب العزت کہ واپسی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری، اللہ نے ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، اگر آدمی کسی غلط جگہ پر اس کا استعمال کرتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، قیامت کے دن ہر چیز، ہر نعمت کے بارے میں الگ سے پوچھا جائے گا کہ کان دیے تھے تم نے کہاں استعمال کیے، آنکھیں دی تھی کہاں استعمال کی، دل دیا تھا کہاں استعمال کیا، عقل دی تھی کہاں استعمال کی۔ تو اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت اگر آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں، غلط جگہ پر استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کی شکر کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، اس پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، آسمان سے آفتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ہمارے آس پاس جو ماحول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ناراض ہے، آسمانی آفتوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اب اس کی تلافی کیسے کی جائے وہ راستہ بھی قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے۔ سب سے پہلے آج جو ضرورت ہے جس چیز کی وہ ہے توبہ۔ ہر آدمی توبہ اور استغفار کرے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو سمجھایا تھا، جس کو قرآن نے نقل کیا سورہ نوح میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ صرف نوح علیہ السلام کی قوم کے واسطے نہیں تھا، آج بھی قرآن میں آیتیں موجود ہے، قیامت تک رہے گی، یہ پوری دنیا کے لیے رہبری ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ اوپر والا ناراض ہے، رسی کھینچ رہا ہے، تو راستہ ایک ہی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر بارش نہیں ہو رہی، استغفار کرو گے تو آسمان سے بارش اتارے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں بھی برکت دے گا، تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا۔ وَجَنَّاتٍ، تمہاری کھیتی باڑی باغات میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ وَأَنْهَارًا، تمہارے لیے پانی کی نہریں بہا دے گا اللہ رب العزت۔ ہماری تمام پرابلمز کا سولو استغفار ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ استغفار کرے، توبہ کرے، توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بلکہ جو آدمی گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، زناکاری نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کرے گا بڑا گنہگار ہوگا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن دگنا چگنا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں رہے گا۔ الا، ہاں، من تاب، جس نے توبہ کر لی۔ گناہ تو ہو جاتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤن، حضور نے فرمایا کہ ہر بنی آدم، ہر انسان بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ الْمُسْتَغْفِرُونَ، گناہ ہو جانا ایک بڑی بات نہیں ہے، اس کے بعد توبہ اور استغفار کر کے گناہ کو دھو لینا یہ بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے، بہت زیادہ توبہ کرے، بہت زیادہ استغفار کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ الا من تاب، جس نے توبہ کر لی، وآمن، پکا مومن بن کے رہا،
وعمل صالحا، اپنی زندگی کو بدل لیا اور اچھے کام کرتا ہو گیا، نیکیاں کرتا ہو گیا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. گناہ پر بھی نیکی ملے گی، لیکن اپنی روش، اپنا طریقہ بدلے، اپنا راستہ بدلے، نیکیوں کی طرف مڑ جاوے، لوٹ آوے، تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. آج کے وقت میں اسی کی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں میں بہت آگے بڑھ گئے. اب توبہ اور استغفار کی طرف واپس لوٹنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے. دنیا کا کوئی کارخانہ، کوئی میل، کوئی دکان، کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جہاں کام نہ کرنے پر آپ کو سیلری اور تنخواہ ملتی ہو. جہاں بھی ملے گا کام کرنے پر ملے گا، نہ کرنے پر کچھ نہیں ملے گا. ایک اللہ کا دربار ایسا ہے وہاں نہ کرنے پر ملے گا. آپ گناہ نہ کرو، آپ کو ثواب ملے گا. گناہ نہ کرو، آپ کو ثواب ملے گا. یہاں نہ کرنے پر بدلہ ملتا ہے. تو آج کے دور کی ضرورت ہے ہم گناہوں سے بچیں. اپنی انفرادی زندگی، پرائیویٹ زندگی کو بھی گناہوں سے پاک رکھیں. چلتے پھرتے توبہ اور استغفار کریں. کاروبار میں مندی ہے، کاروبار برابر نہیں ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، آدمی چلتے پھرتے استغفر اللہ سے کتنا پڑھتا رہے، صحیح الفاظ کے ساتھ، استغفر اللہ. یہ کام تو آدمی چلتے پھرتے بھی کر سکتا ہے، گاڑی پر بھی کر سکتا ہے، دکان پر بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے. استغفر اللہ صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح الفاظ کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے روزی کے دروازے کھول لیں گے. اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کا خوف پیدا کریں. قرآن میں سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی آ سکتا ہے. گناہوں سے بچیں گے، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے تو یہ دو فائدے، دو وعدے اللہ رب العزت کے. یجعل لہ مخرجا، راستے نکالے گا. یوسف علیہ السلام کو دعوت دی تھی زلیخا نے زنا کاری کی، اور دروازوں پر تالے بھی لگا دیے تھے، کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے دوڑے دروازے کی طرف. یہ دوڑنا ہمارے بس کی بات ہے، اور پھر تالا کھولنا یہ اللہ کا کام ہے. تالا لگا ہوا تھا لیکن دوڑے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو بھیج دیا، وزیر کو بھیج دیا، اور تالا کھولا گیا. یوسف کی نیت تھی علیہ السلام گناہ سے بچنے کی، اللہ نے دروازے کھول دیے، تالے کھول دیے. ہمارے ارادے ہوں کہ ہم گناہوں سے بچیں گے، اللہ ہر دروازہ کھول دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور اگر تھوڑی ملی روزی تو اس میں ایسی برکت دے گا جو زیادہ سے کام نہیں ہوتے تھے وہ تھوڑے میں ہو جائیں گے. اور اگر گناہوں والی زندگی گزرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لے گا، اور نعمتیں اس طرح چھینی جاتی ہیں کہ آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز جا رہی ہے. پھر جب چلی جاتی ہے لوٹ کر نہیں آتی. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے حکومت چھین لی اور اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں دے دی؟ بڑا سوال، مدعے کی بات. حالانکہ مسلمان چاہے کتنے ہی گنہگار ہوں لیکن کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی باتیں مانتے تو ہیں، شریعت پر عمل تو کرتے ہیں. چاہے کتنے گنہگار ہیں لیکن اللہ کی باتیں تو مانتے ہیں، تھوڑا بہت تو عمل کرتے ہیں شریعت پر. اور یہ جو دشمن ہوتے ایک بات بھی نہیں مانتے، پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان سے حکومت لے کر ان کو دے دی؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھیے، جو چیز صاف شفاف ہوتی ہے، کلین ہوتی ہے، اس پر آدمی ذرا سا دبا بھی برداشت نہیں کرتا. مثال کے طور پر ٹوپی ہے، سفید ہے، کلین ہے، دھوئی ہوئی ہے، صاف ہے، اس کے اوپر کیچڑ کے ایک دو چھینٹے بھی اڑ جائے گا، آدمی اس کو نکال کے پھینک دے گا کہ دھونے کے بعد اس کو پہنوں گا. ایک دو دبے بھی آدمی برداشت نہیں کرتا. اور اس کے مقابلے میں جوتے ہیں، جو چیز پہلے سے گندی ہے اس پر چھینٹے اڑیں گی، ان کو کوئی فکر نہیں آئی، کوئی کسی کی نظر نہیں جائے گی. جوتے پہنوں میں پہنے جاتے ہیں، اب آپ جائیں گے آئیں گے راستے سے کیچڑ کے چھینٹے لگ جائیں گے لیکن کوئی جوتوں کو پھینکے گا نہیں، کیونکہ وہ جگہ ہے دبے لگنے کی. اور یہ ٹوپی وہ جگہ نہیں ہے دبے لگنے کی. یہی مثال مسلمانوں کی اور غیروں کی ہے. مسلمان اللہ کے نزدیک صاف شفاف ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک دو دبے بھی ان کے اوپر برداشت نہیں کرتا.
جب ایک دو ڈبے برداشت نہیں کرتا، یہاں تو ہم پورے کیچڑ میں لٹ پٹ ہیں، سر سے لے کر پیروں تک گناہوں میں مبتلا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بادشاہت لے ہی لے گا، حکومت لے ہی لے گا۔ اور جو غیر ہیں ان کی مثال جوتوں کی سی ہے، ان پر چھینٹے بھی لگے ہوں، وہ چاہے کتنے بھی گناہ کرتے ہوں لیکن آدمی اس کو پھینکتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی۔ پوری بات کا خلاصہ یہ کہ آسمانی آفتیں ہوں، زمینی آفتیں ہوں، تمام سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹ جانا۔ اور توبہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو انتظار میں رہتا ہے، حدیث کے الفاظ تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کے گنہگار آ کر توبہ کرے، اللہ ہماری توبہ کے انتظار میں، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار توبہ کرے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ سورج جب تک مغرب سے نہیں نکلے گا وہاں تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو توبہ اور استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے حالات کو درست بنا دیں گے، سازگار بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔